رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین توابون۔ ہر بندہ گناہ گار ہے، آدم کا ہر بیٹا گناہ گار ہے، ہر بیٹا گناہ گار ہے، اور بہترین گناہ گار وہ ہے۔ کیا گناہ گار بہترین ہو سکتا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہاں، بہترین گناہ گار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہو جائے اور رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دے۔ ایسا گناہ گار بہترین گناہ گار ہے۔ اللہ رب العزت انسانوں کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا، اور کوئی اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے عرش عظیم کے اوپر ایک عبارت کو تحریر کروا دی ہے کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غضب کے اوپر غالب رہے گی۔ پھر اس عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، اس عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں جو ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے مختلف الفاظ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ذکر کیے، اور ان کا جو آخری جملہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ فاغفر للذین تابوا، فاغفر للذین تابوا۔ جو عرش کو اٹھائے ہوئے 8 فرشتے، اللہ رب العزت نے پہلے عرش کے اوپر لکھ دیا کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غضب کے اوپر غالب رہے گی، پھر ان فرشتوں کو حکم دے دیا کہ ہر وقت یہ بولتے رہے، کیا بولتے رہیں؟ اے اللہ ان لوگوں کو معاف کر دینا جو ایک مرتبہ تیری بارگاہ میں آ کے ہاتھوں کو اٹھا دیں، اے اللہ آپ ان کو معاف کر دیجئے گا۔ یہ فرشتے کس کے حکم سے بول رہے ہیں؟ اللہ کے۔ تو کیا اللہ جب فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ ان توبہ کرنے والے بندوں کے حق میں دعا کرو میرے ہی سامنے، تو اللہ تعالیٰ کیا ان بندوں کی توبہ قبول نہیں کرے گا؟ یہ آپ کو کسی نے وہم اور مغالطہ اور شیطانی وسوسہ ڈال دیا، بہت سے میسیجز آتے ہیں، بہت گناہ ہو گئے، گناہوں سے زندگی آلودہ ہو گئی، ہر گناہ کر لیا، عمر بیت گئی، کیا اب بھی ہمارے گناہوں کی معافی مل جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی یہی مقدمہ لے کے آتے تھے، اے اللہ کے رسول اتنے گناہ کیے، کیا اللہ معاف کر دے گا؟ ایک صحابی کے بارے میں تو عجیب تذکرہ حدیث میں ملتا ہے، رسول اللہ سے پوچھنے لگا یہ گناہ وہ گناہ کیا اللہ معاف کر دے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا توبہ سے، اسلام سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو وہ صحابی اچھلتا ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ آپ کو اور مجھے امت کو یہ پیغام دے دیا کہ آپ جتنے مرضی جرائم لے کے آ جائیں، جتنے مرضی گناہ لے کے آ جائیں، اے ابن آدم تو اپنی امیدیں مجھ سے وابستہ کر لے، اللہ سے، اے ابن آدم اپنی امیدیں مجھ سے وابستہ کر لے، اور پھر اگر تو آسمان بھر کے گناہ لے کے آئے گا تیرا رب آسمان بھر کے مغفرت کے ساتھ آئے گا۔ اگر زمین بھر کے گناہ لے کے آئے گا اللہ آسمان اور زمین بھر کے مغفرت کے پروانے لے کے آئے گا۔ ایک مرتبہ آ تو صحیح، ایک مرتبہ اس رب کی طرف رجوع کر تو صحیح جو ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، ماں سے زیادہ محبت کا کوئی لفظ شاید دنیا کے اوپر زمین کے اوپر نہ ہو، لیکن وہ رب ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک منظر بھی دکھایا۔ ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا، جنگ میں گم ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد ملا، اس بچے کو ماں نے اپنی چھاتی سے لگایا، دودھ پلانا شروع ہو گئی، اور بے چین اور بے قرار 2-3 گھنٹے کتنے عرصے کے بعد ملا، اس کو چوم رہی ہے، اس کو گلے لگا رہی ہے۔ رسول اللہ نے صحابہ کو کیا یہ عورت کیا اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے رسول، یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے؟ تو پھر تم کیا سمجھتے ہو تمہارا رب تمہیں ویسے ہی آگ میں ڈال دے گا؟ تمہارا رب تمہیں موقع دے گا، تمہیں مہلت دے گا۔ زندگی کے اندر ہر شخص کو یہ مہلت ملے گی، ہر بندے کو یہ مہلت ملے گی کہ کبھی تو اپنے رب کی طرف پلٹے، کبھی تو اپنے رب کی طرف رجوع کرے، کبھی تو اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ ہر بندے کو رب کو گناہ سے، فرشتوں کو نفرت ہے، رب کو بھی نفرت ہے، لیکن رب کو انتظار ہے کہ گناہگار بندہ
کب میری طرف پلٹتا ہے، کب میری طرف لوٹ کے آتا ہے۔ اللہ رب العزت منتظر ہیں کہ بندہ کب میری طرف پلٹ کے آئے گا، اور یہ انتظار، اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں عجیب اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ کھینچا۔ اور اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے لیے توبہ کے دروازے بند نہیں کرتا، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں، ان اللہ یبسط یدہ باللیل، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار۔ گناہ تو کرتا ہے، گناہ تو نے کیا، ضروریات تیری ہیں، حاجات تیری ہیں، مشکلات میں تو گرفتار ہے، ہاتھ کسے پھیلانے چاہیے؟ تجھے پھیلانے چاہیے۔ لیکن حدیث میں الفاظ یہ ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کا کیسے منتظر ہے، ان اللہ یبسط یدہ باللیل، جو ہی رات آتی ہے اللہ رب العزت اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں، اور وہ ہاتھ ویسے ہیں جیسے ان کی شان کے لائق ہیں۔ اور وہ ہاتھوں کو پھیلا کے کیا کہتے ہیں، اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کہ کوئی بندہ آئے اپنے سارے دن کے گناہوں کے بارے میں یہ کہہ دے، اللہ مجھے معاف کر دے، میں رب اس کو معاف کر دوں۔ ان اللہ یبسط یدہ بالنہار، اور رات جب گزر جاتی ہے، صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، رات ساری تو نے برائی، بد کرداری اور بدکاری میں گزاری، ہاتھ تو تجھے پھیلانے چاہیے تھے فجر سے پہلے پہلے نادم ہو کے، لیکن ہاتھ کون پھیلاتا ہے؟ اللہ پھیلاتا ہے۔ ان اللہ یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں جیسے ان کی شان کو لائق ہے، اور کہتے ہیں کہاں ہے رات کے گناہ گار، کہاں ہے رات کی طریقیوں میں گناہ کرنے والے، ایک دفعہ آ کے کہہ کے دیکھے تو صحیح کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں رب اس کو معاف کر دوں گا۔ رب نے معافی کے لیے کوئی لمبی چوڑی وسیلے، واسطے، ذریعے، طریقے نہیں رکھے، بلکہ حدیث رسول آپ نے سنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت کے انتظار کا، اللہ چاہتا ہے بندہ لوٹ آئے، اللہ کی قسم اللہ نہیں چاہتا کہ بندے کو آگ میں ڈالا جائے، اللہ بھی نہیں چاہتا، آپ اور میں چاہتے ہیں، اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر 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 کے ہوش نہیں آئی کہ ابھی بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چلے جائیں۔ رسول اللہ نے کہا اللہ رب العزت کے انتظار کی اور اللہ رب العزت کے خوشی کی اور اللہ رب العزت کی فرحت کی مثال اس انسان کی طرح ہے کہ جو کسی صحرا میں اپنی اونٹنی کے ہمراہ گیا، اپنی سواری کے ہمراہ گیا، سارا سامان اس کے اوپر لدا ہوا، سو گیا، اٹھا اونٹنی غائب، اب اس کو تلاش کر رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے، حلق کے اندر خشکی پیدا ہو چکی ہے، اب اس کو سمجھ آ گئی پانی بھی اس کے اوپر ہے، کھانا بھی اس کے اوپر ہے، سامان بھی چلا گیا، اونٹنی بھی چلی گئی، اب میں مرنے والا ہوں۔ اس موت کے انتظار میں اس کی آنکھ پھر لگ گئی، آنکھ کھلی تو سامنے اونٹنی کھڑی ہے، سامنے پانی، سامنے کھانا، ہر چیز موجود ہے۔ وہ بندہ اس اونٹنی کو جب مرنے کے دانے کے اوپر پہنچ گیا، اچانک اپنے سامنے پانی، کھانا، اونٹنی سامان کو دیکھتا ہے تو خوشی سے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کے منہ سے نکل جاتا ہے، اے اللہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ۔ کلمہ کفر ہے کہ نہیں؟ کلمہ کفر ہے۔ خوشی کی کیفیت رسول اللہ نے بیان کی ہے یا کسی مولوی نے؟ رسول اللہ نے۔ اور یہ خوشی کو بیان کر کے کیا کہا کہ جس طرح یہ بندہ شدت خوشی سے بے قرار اور بے اختیار ہو گیا کہ زبان سے حرف بھی سیدھے ادا نہ کر سکا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، تم میں سے جب کوئی بندہ گناہگار، خطاکار، سیاہکار، بدکار اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیتا ہے اور ایک دفعہ یہ کہہ دیتا نا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو اس کا رب اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ زمین، آپ رجسٹر، کوئی گناہ کریں، مسند احمد کی حدیث، گناہ کریں، رجسٹر لکھا جا رہا ہے، رجسٹر، ان رجسٹروں کی تعداد، گناہوں کی نہیں، رجسٹروں اور کھاتوں کی تعداد زمین سے لے کر کہاں تک پہنچ جائے؟ آسمان تک۔ زمین سے لے کے ان گناہوں کے رجسٹروں کی تعداد، ایک ایک رجسٹر میں کئی کئی گناہ لکھے جا سکتے ہیں، تو گناہ کتنے ہوں گے؟
کہ جس کے صرف کھاتے ہی زمین سے لے کے آسمان تک پہنچ گئے ہیں؟ آسمان قریب ہے؟ ہرگز قریب نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں نوری سال، ارب نوری سال، انسان 14 ارب نوری سال سے پیچھے آج تک دیکھ ہی نہیں سکا۔ 14 ارب نوری سال، یہ زمین سے لے کے آسمان تک کھاتے اور رجسٹر بڑھ جائیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، زمین سے لے کے آسمان تک کھاتے ہوں، زمین سے لے کے آسمان تک گناہ ہوں، بندہ آ کے رب کو کیا کہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ سارے کے سارے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک رب معاف کر دیتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے زمین سے آسمان تک گناہ کرنے کے بعد بھی اس کے گناہ اللہ مٹا دیتا ہے۔ کیسے؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کھاتا کہاں سے شروع کرتا ہے؟ زیرو سے، یہ سارے کے سارے رجسٹر ختم، گناہ معاف، چٹا سفید پیپر دوبارہ اس کے سامنے رکھ لیا۔ کیا اسی پر بس ہوتا تو اللہ کی قسم توبہ کی عظمت اور استغفار کی عظمت سمجھ آ جاتی، لیکن اللہ رب العزت نے اسی پر بس نہیں کیا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ بندہ کر تو گناہ رہا تھا، اور گناہوں سے اس نے رجسٹر بڑھے تھے زمین سے آسمان تک، اللہ نے پہلے کھاتا کلیئر کیا، سفید پیپر دوبارہ سامنے رکھ دیا۔ اللہ وہ جو کھاتے رجسٹروں کے تھے وہ کہاں گئے؟ وہ تو گناہوں سے آلودہ تھے، ایک ایک رجسٹر کے اوپر لاکھ 2 لاکھ گناہ لکھے ہوئے تھے، اللہ وہ گئے کہاں؟ اے بندے، ان رجسٹروں پہ جہاں جہاں تیرا گناہ لکھا تھا وہاں وہاں نیکی لکھ دی گئی ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، آپ کا رب گناہ آپ کرو، ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ اتنا رحیم، اتنا بخشش کرنے والا رب ہے۔ آپ کو اس رب کے بارے میں لوگوں نے مغالطہ ڈال دیا، آپ نے یہ سمجھا اب گناہ بہت ہو گئے ہیں، اب عمر تو بیت گئی ہے، اب تو لمحات تھوڑے ہیں، اب شاید رب معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا يقبل التوبہ، ان اللہ لا يقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب روح انسان کے جسم سے نکلتی ہے، پاؤں کی طرف سے نکلنا شروع ہوتی ہے، انسان بے قرار ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا آخری پاؤں انسان کے کہاں پہ لگتا ہے؟ گلے پہ، اور جس کو غرغرہ کہتے ہیں، غرغر کی آواز آتی ہے جب وہ یہاں پہ ٹھوکر مارتی ہے نا اس ہڈی پہ، نکلنے کے وقت آخری قدم رکھ دیا، اس وقت انسان کے منہ سے ہلکی سی غرغر، جیسے آپ غرارہ کرتے ہیں، غرغر کی آواز نکلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ روح نکلتے وقت تک توبہ قبول ہے، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جس وقت وہ روح اپنا آخری پاؤں مار رہی ہوتی ہے، اے بندہ مومن، اس وقت تک تجھے مہلت تیرے رب نے عطا کر دی ہے، ایک مرتبہ رب کے سامنے آ کے کہہ دینا اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، رب تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ابلیس کے ساتھ آدم کا جو مکالمہ بعض روایات میں ملتا ہے وہ یہی ہے، ابلیس نے کہا اللہ آدم ایک تھا میں ایک تھا، میں نے اس کے اوپر غلبہ پا لیا، اب انصاف کی بات یہ ہے کہ آدم کے جتنے بیٹے ہوں میرے بھی اتنے بیٹے ہوں۔ کہا ٹھیک ہے مان لی، اللہ کچھ اور عطا کر۔ اللہ نے کہا تو اپنے پیادوں کے ذریعے لشکروں کے ہمراہ ان کے اوپر غالب آ جائے گا، اور عطا کر، تو ان کے خون میں چل سکتا ہے، تو ان کو وسوسہ ڈال سکتا ہے جہاں مرضی کھڑا ہو کے، تجھے ان کے جسم کے اوپر یہ اختیار دیا، یہ اختیار دیا۔ حدیث آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنی ہوگی۔ تو اس کے جواب میں حضرت آدم نے بھی اللہ سے کچھ مطالبات کیے، اللہ آپ نے اس کو میرے اوپر اتنا تسلط اور غلبہ دیا، میری تو ساری اولاد گمراہ ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے کہا تیری حفاظت کے لیے بھی ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا جو اس کو حدود سے تجاوز کرنے نہیں دے گا، جو تجھے اس طرح کی جسمانی اذیت دینے نہیں دے گا، تیری یہ حفاظت ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ بڑھتے بڑھتے اللہ کچھ اور عطا کیجیے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا پھر تیرے بیٹوں کو ایک ایسی رحمت عطا کرتا ہوں کہ جب تک ان کے حلق سے غرغر کی آواز نہ آئے،
جب تک روح نہ نکلے ان کی توبہ قبول کر دی جائے گی۔ اور آدم کے اوپر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں، ہمارے جد امجد ہیں، ہمارے باپ ہیں، انہوں نے بھی اپنے بیٹوں سے محبت کا حق ادا کر دیا، کہا اللہ مزید عطا کر دے۔ اب اس بات کے بعد کیا بات رہ جاتی ہے؟ تو اس وقت بھی قرآن پاک کی اس آیت کو اللہ رب العزت نے آدم کو پڑھ کے سنا دیا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ بدبخت ہیں وہ لوگ جو لوگوں کو اللہ کی رحمتوں سے نا امیدی کا خیال ڈالتے ہیں، وسوسہ ڈالتے ہیں کہ رب نہیں معاف کرے گا۔ کس نے کہا؟ کس نے کہا نہیں معاف کرے گا؟ یہ کسی شیطان کا، کسی ابلیس کا، کسی انسانوں میں سے شیطان کا وسوسہ ہو سکتا ہے، رب نہیں معاف کرے گا۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ گناہ نہیں معاف کر سکتا؟ اور وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو بندے کا منتظر ہے کہ ابھی پلٹے گا، ابھی لوٹے گا، ابھی میرا بندہ میری طرف رجوع کرے گا، میں رب اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور بخاری شریف کی اور حدیث کی کتابوں میں کتنی کتنی عظیم حدیثیں اس حوالے سے موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے نے گناہ کیا، اور یہ احادیث مستقل ہوتی ہیں، واقعہ ماضی کا یا حال کا تمثیل بیان کر کے بات سمجھائی جا رہی ہوتی ہے۔ ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے کچھ دیر بعد وہ پشیمان اور پریشان ہو جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت جب وہ گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد پشیمان ہو کر پریشان ہو کر اللہ سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں اذنب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب۔ اللہ کے الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، اذنب عبدی ذنبا، میرے ایک بندے نے گناہ کیا اور اس کو پتہ ہے اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف بھی کر سکتا ہے اور اس کے گناہوں کو پکڑ بھی سکتا ہے۔ جیسے ہی اس بندے نے توبہ کی، اللہ نے یہ الفاظ کہے کہ میرے بندے کو پتہ ہے کہ میں اس کو معاف کر سکتا ہوں اور میں اس کے گناہ کے اوپر سزا دے سکتا ہوں، لیکن میں رب ہوں، بنایا میں نے، تخلیق میری ہے، میں نے اسے معاف کیا۔ پھر وہ بندہ گناہ کرتا ہے، پھر وہی بندہ گناہ کرتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے اللہ پہلے بھی ہو گیا تھا، پھر ہو گیا، مجھے پھر معاف کر دے۔ پھر اللہ کہتا ہے اذنب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب، میرے بندے کو پتہ ہے اس کا ایک رب ہے۔ اللہ کتنے خوشی سے یہ الفاظ کہہ رہا ہے، گناہ کے اوپر اور شرمندہ ہونے کے اوپر کہہ رہا ہے میرے بندے کو پتہ ہے اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اسی لیے تو آیا ہے، اس کو پتہ ہے اس کا رب معاف کر سکتا ہے، اور آیا اس لیے اس کو پتہ ہے اگر معافی نہ مانگی تو گناہ پہ پکڑ لے گا۔ جا اے بندے میں نے تجھے معاف کیا، حدیث کے الفاظ ہیں، تیسری مرتبہ پھر وہ بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ یہ الفاظ دوبارہ دہراتے ہیں کہ اذنب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب، لیکن ساتھ میں ایک جملہ اور کہتے ہیں اعمل ما شئت اعمل ما شئت اعمل ما شئت انی قد غفرت لک، جا تو بار بار میری بارگاہ میں آ کے توبہ کرتا ہے، اس کا مطلب ہے تیرا ایمان میرے اوپر ہے، اس کا مطلب ہے تیرا یقین ہے کہ تیرا ایک رب ہے جو تیرے گناہوں کو معاف کرے گا، تیرے گناہوں پہ تجھے پکڑ لے گا۔ اے میرے بندے تیسری مرتبہ میری بارگاہ میں گناہ کر کے آیا ہے اور توبہ کر رہا ہے، جا آج کے بعد جو مرضی عمل کرتا رہ، تیرے رب نے تجھے قیامت کے دن تک معاف کر دی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بار بار گناہ، ہاں گناہ چھوڑے بغیر گناہ کی توبہ کرنا، اللہ سے مذاق کرنا، یہ حدیث صحیح ہے، لیکن گناہ چھوڑ کے توبہ کرنا، یہ ارادہ کر کے توبہ کرنا کہ اللہ اب نہیں کروں گا، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لے، پھر ہو جائے، ارادہ یہ ہو کہ نہیں کروں گا، ہو گیا، ارادہ یہی ہو کہ نہیں کروں گا، ہو گیا، تو اللہ کی قسم آپ اور میں
3 مرتبہ اگر اپنے رب کی طرف لوٹ لوٹ کر رجوع کر کر کے، اور ہمیں یہ امید اور یقین ہے ہمارا ایک رب ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اگر معافی نہ مانگی تو پکڑ لے گا۔ یہ خوشخبری ہر اس بندے کے لیے ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی گناہ کو 3 مرتبہ لے کے آئے، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر کی وجہ سے بار بار اللہ سے معافی مانگے، اس بندے کو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں شامل کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ پکا مومن ہے، اس کو اپنے رب کے اوپر یقین ہے، اب اس کے لیے جنت کے پروانے اور جنت کی خوشخبریاں اور جنت کی بشارتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ایک گناہ کرتا ہے، بڑا طویل باب ہے، بندہ ایک گناہ کرتا ہے، اس کے دل میں سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا وہ نقطہ آٹومیٹک بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، وہ نقطہ جو ہی بڑھتا ہے انسان دوسرا گناہ کر بیٹھتا ہے، یعنی وہ سیاہی اس کو اگلا گناہ کرنے کے اوپر مجبور کرتی ہے، اور اگر اس سیاہی کو تو نے دھویا نہ تو اگلا گناہ آسان ہو جائے گا، اور پھر وہ کالا ہوتے ہوتے دل کالے ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنا لمبا چوڑا قرآن پاک میں اس حوالے سے آپ نے آیتیں پڑھی ہیں، فی قلوبہم مرض، پورا دل کالا ہو گیا تو دل مریض ہو گئے، فی قلوبہم زیغ، جب دل مریض ہو گئے تو دل ٹیرے ہو گئے۔ پھر کبھی آپ نے قرآن پاک کی ان آیتوں کے اوپر کبھی غور نہیں کیا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، پہلے ٹیرے ہوئے، پھر مریض ہوئے، پھر پتھر ہو گئے، ام علی قلوب اقفالها، ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہو گئے، یعنی تالوں کا ذکر بھی دل کے ساتھ آتا ہے، لہم قلوب لا یفقہون کا ذکر بھی آتا ہے، قلوبنا غلف کا ذکر بھی آتا ہے، پردے پڑ گئے دل کے، اکیلے دل کے بارے میں قرآن پاک میں اتنی آیت ہیں۔ پھر کیا آتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کے اوپر مہروں کو لگا دیتا ہے، کس وجہ سے؟ گناہ کرنے کے بعد توبہ کی طرف لوٹ کے نہ آنے کی وجہ سے، کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں کو ایسے زنگ لگ جاتے ہیں، ان کے اوپر اللہ مہرے اور ٹھپے لگا دیتا ہے، پھر ان کے خیالات ہی بدل جاتے ہیں، پھر ان کا کبھی دماغ ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، اللہ کی طرف توبہ کرنے کا ہوتا ہی نہیں ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ کفر میں پڑ جاتے ہیں، اللہ ہے ہی نہیں۔ گناہ، بندہ مومن کے گناہ انسان کو اسٹیج پہ لے آتے ہیں توبہ نہ کرنے کی وجہ سے کہ اللہ کے اوپر یقین اور اعتماد ہی ختم ہو گیا، اور شیطانی وسوسے ڈل گئے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف کرنا ہی نہیں۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے صرف دباچہ اور تمہید باندھی ہے، واقعہ بیان نہیں کیا، اور اگر آپ واقعات کی طرف چل پڑیں تو آپ حیران رہ جائیں، لیکن ان واقعات کی طرف چلنے سے پہلے رب کی رحمت کا ایک منظر آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے بندو، اللہ کہتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اے میرے بندو اگر تمہیں مشکلوں نے، مصیبتوں نے پکڑ لیا تو تم کیوں نہیں رب کے سامنے روتے؟ تم کیوں نہیں رب کے سامنے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے؟ اور جب تم پہ مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، مشکلات آ گئیں تو تم کیوں نہیں روئے اور گڑ گڑائے؟ اپنے رب کے سامنے آنسوؤں کے نذرانے کیوں نہیں پیش کیے؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں نکلے؟ اپنے گناہوں کے اوپر شرمندہ ہوتے ہوئے آنکھوں میں پانی کیوں نہیں آیا؟ یہ پانی لے آؤ، یہ آنکھوں میں آنسو لے آؤ، حکم ہے، رو، گڑ گڑا لو، اللہ یہ آنسو نکل جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ صرف اس ایک موضوع کے اوپر جتنی احادیث ہیں آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ ندامت کے یہ جو آنسو ہیں، ندامت کے، اللہ رب العزت کو پانی کے دو قطرات دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، ایک خون کا وہ قطرہ جو جہاد فی سبیل اللہ میں زمین پہ گرے، اور دوسرا بندہ مومن کی آنکھ کا وہ قطرہ جو خوف خدا، ندامت اور توبہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گر جائے۔ اے اللہ اگر یہ آنسو زمین پہ گر گئے ہوگا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے 4 احادیث کا مفہوم وقت تھوڑا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر یہ ندامت کے، توبہ کے، گڑ گڑانے کے، خشیت کے،
خوف کے آنسو زمین پہ گر جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 حدیثیں ہیں، اگر یہ زمین پہ گر جائیں ندامت سے، توبہ آج گرانے ہیں، آج ہی ارادہ کرنا ہے کہ رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ رسول اللہ نے فرمایا جس کے آنسو یہ زمین پہ گر گئے، اللہ رب العزت نے ان آنکھوں کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ زمین پہ آنسو گرائیں، زمین پہ آنسو گرانے سے اسی حدیث کی تشریح میں محدثین دوسری تشریحات بھی لائے ہیں کہ جب تک وہ آنسو زمین پہ گرا ہوا واپس آنکھ میں چلا نہ جائے اس وقت تک بندہ آگ میں نہیں جا سکتا۔ یہ آنسو واپس جا سکتا ہے؟ اس وقت تک بندہ آگ میں نہیں جا سکتا۔ لیکن آپ کا رب اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے کہ آپ صرف رحمان کی ٹرانسلیشن اور رحیم کی سن لیں علماء سے تو حیران رہ جائیں۔ اتنا غفور الرحیم ہے، اللہ کو پتہ ہے میرے بعض بندے بڑے سخت دل ہیں، ان کی آنکھوں میں گناہ کی وجہ سے پریشان ہیں، بے قرار ہیں، بے چین ہیں، 40 برس کے گناہ ہیں، 30 برس کے گناہ ہیں، 50 برس کے گناہ ہیں، لیکن آنکھوں سے آنسو نہیں آتے۔ ان کے اوپر رحمت کا کیا منظر ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کے آنسو زمین پہ نہ بھی گریں، صرف آنسو گریں اور چہرے پر پڑ جائیں، داڑھی کو بھگو دیں یا گالوں کے اوپر گر جائیں، ان آنکھوں کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ کیا اسی پر بس کیا؟ نہیں، یہ درجہ پچھلے آنسوؤں سے چھوٹا ہے۔ آنسو گرے تھے زمین پہ، اس کا اجر و ثواب بیان ہوا، یہاں آنسو کہاں گرے ہیں؟ صرف چہرے پہ۔ ایک تو جہنم کی آگ سے یہ آنکھیں محفوظ ہو گئی، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی عظیم آنکھیں جنہوں نے رب کو تنہائی میں یاد کیا، ندامت کے ساتھ، خوف کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کل قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان آنکھوں والے کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کر دے گا۔ اے اللہ ہمیں آنسو بہانے کی توفیق عنایت فرما۔ پھر رسول اللہ سنن ابن ماجہ میں حدیث میں سند میں ضعف موجود ہے، لیکن قرآن کی آیات سے احادیث سے مفہوم درست ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی آنکھوں سے ایسے آنسو نہیں آتے جو چہرے پہ پڑ جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندے آنسو کتنا لے کے آئیں؟ اتنا لے آئیں، اتنا جتنی مکھی ہوتی ہے یا مکھی کا سر ہوتا ہے۔ مکھی کا سر کتنا کو ہوتا ہے؟ یعنی وہ آنسو چہرے پہ بھی نہ گریں، زمین پہ بھی نہ گریں، صرف کہاں رہ جائیں؟ آنکھ کے اندر اندر رہ جائیں، نظر آئیں کہ آنکھ گیلی ہو گئی ہے، آنکھ بھیگ گئی ہے۔ اتنا آنسوؤں کا نذرانہ اپنے رب کی بارگاہ میں لے کر آ جاؤ، توبہ کر لو۔ اس بندے کے بارے میں بھی حدیث ہے، ان آنکھوں کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا۔ ایک بندہ اتنا آنسو بھی نہیں نکال سکتا، تو حضرت عمر کی حدیث دیگر صحابہ کا استدلال اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ جب کسی بندے کے ساتھی رو رہے ہیں، اللہ کے خوف سے پریشان ہیں، اللہ کے خوف سے ڈر سے بے قرار ہیں، زمین پہ گرا رہے ہیں، چہروں پہ گرا رہے ہیں، اس بندے کو بالکل ہی آنسو نہیں آ رہی، یہ کیا کرے؟ اللہ کی قسم یہ دیکھیے کتنی عظیم بات ہے کہ یہ بندہ آنسو نہیں بہا سکتا، آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے، چہرے پہ نہیں آ رہے، زمین پہ نہیں گرا رہے، تو اپنے رب کے سامنے صرف اپنے رب کے خوف کی وجہ سے، اپنے رب کے ڈر کی وجہ سے کہ وہ مجھے گناہوں کی زیادتی کی وجہ ہے پکڑ لے گا اور مجھے اس کے رحمت کی امید ہے، وہ کیا کرے؟ رب کے سامنے اپنے چہرے کو رونے والا بنا لے، صرف چہرے کو، آنکھوں کو نہیں، صرف رب کے سامنے اپنے چہرے کو رونے والا، عاجزی والا، انکساری والا بنا دے کہ اے رب دل ایسا کہ آنکھوں میں آنسو نہیں آتے لیکن تجھ سے ڈرتا ہوں، اور اس کا اظہار کیسے کر رہا ہوں؟ اپنے چہرے سے عاجزی کر رہا ہوں، آنکھوں میں پانی نہیں آ رہا، اپنے چہرے سے اللہ تجھے دکھا رہا ہوں میں تیرے خوف میں مبتلا ہوں، میں تجھ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو صرف دکھاوے کے طور کے اوپر، بناوٹ کے طور کے اوپر، اور دیگر احادیث سے یہ استدلال نکلتا ہے جو صرف رونے والا منہ بھی بنا لے گا، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کو بھی جہنم سے محفوظ کر دیں گے۔ پھر بھی ہم نے نہیں رونا، پھر بھی ہم نے نہیں گڑ گڑانا،
پھر بھی ہمیں معافی کی ضرورت نہیں ہے، ہم بڑے حاجی صاحب ہیں۔ ہر انسان اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا، اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ رسول اللہ جب یہ واقعات بیان کرتے صحابہ پوچھتے تھے آپ بھی؟ کہا ہاں، اللہ ہی کی تو رحمت ہے، اللہ ہی کی تو مخلوق ہے، اللہ ہی کی رحمت کی وجہ سے ہر انسان جنت میں جائے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں اپنے اعمال کی کثرت کی وجہ سے، میں نے بڑے قرآن پڑھ لیے، میں نے بڑا انفاق فی سبیل اللہ کر لیا، میں نے حج کر لیا، اللہ کی رحمت نہ ہو تو بندہ پھر بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور واقعات ایک طویل باب ہے، طویل۔ حضرت ماعز اسلمی رسول اللہ کی بارگاہ میں آگے، اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ اے ماعز جا کے توبہ کر، پاک کر دیجئے، توبہ کر۔ بار بار آ رہے ہیں، چوتھی پانچویں مرتبہ آ رہے ہیں۔ رسول اللہ نہیں چاہتے، رسول اللہ چاہتے ہیں یہ توبہ کر لے، لیکن اس گناہ گار کے اوپر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں۔ وہ گھر جاتا ہے، اس کے ذہن میں گناہ آتا ہے اور وہ دوڑتا ہوا رسول اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، اللہ کے رسول پاک کر دیجئے۔ سویا بھی نہیں جاتا، ساری رات کب کباتا رہتا ہوں، کیسا ظلم کر لیا، کیسا گناہ کر لیا۔ چوتھی پانچویں دفعہ آیا، رسول اللہ نے کہا اس کا دماغ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، حالت نشے میں تو نہیں ہے۔ اے ماعز آپ کو کس گناہ سے پاک کیا جائے؟ کہا اللہ کے رسول زنا ہو گیا، شادی شدہ ہوں، زنا کر بیٹھا ہوں، بہک گیا ہوں، مجھے پاک کر دیجئے۔ رسول اللہ نے صحابہ کو کہا اس کو سنسار کر دیا جائے۔ جب سنسار کیا گیا، صحابہ کے دو گروہ بن گئے۔ ایک نے کہا ماعز ہلاک ہو گیا، دوسرے نے کہا اس نے تو توبہ کی ہے۔ ایک نے کہا ماعز ہلاک ہو گیا، دوسرے گروہ نے کہا اس نے تو توبہ کی ہے۔ رسول اللہ کی کان سے یہ باتیں ٹکرا رہی ہیں۔ باہر آئے، کہا اپنے بھائی ماعز کے لیے دعا کرو، اپنے بھائی ماعز کے لیے دعا کرو، اور میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں ماعز نے ایسی توبہ کی ہے اگر پوری امت میں بانٹ دی جائے سارے کے سارے گناہگار معاف ہو جائیں۔ ماعز اسلمی رسول اللہ کے دور میں سنسار کیا گیا۔ اسلام کی صدائیں وحشیانہ نہیں ہیں بلکہ گناہوں سے پاک کر دینے والی ہیں۔ توبہ، استغفار انسان کے جسم کو گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ وہ اسی لیے پھر قبیلہ غامدیہ کی عورت بھی آ گئی، آگے کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے بھی پاک کر دیجئے۔ رسول اللہ نے واپس بھیجا، پھر آئیں، پھر واپس بھیجا۔ کہا آپ مجھے ماعز اسلمی کی طرح بار بار واپس بھیجیں گے؟ تو کون ہے، تیرا کیا معاملہ ہے؟ میں وہی تو ہوں، وہی ہوں جس کے ساتھ ماعز نے ایسا کام کیا تھا اور توبہ کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اب میں سوتی ہوں مجھے چین نہیں آتا کہ وہ کتنا عظیم انسان تھا، گناہ کر کے اپنے آپ کو معاف کروا کے چلا گیا ہے اور میں ہی بدقسمت اور بدبخت رہ گئی ہوں۔ اللہ کے رسول مجھے بھی پاک کیجیے۔ رسول اللہ کی زندگی میں حدود اللہ کے جرائم میں ہمیشہ اقرار کے ساتھ سزا ہوئی ہے۔ یہ ایسا معاشرہ تھا کہ جہاں پہ کوئی گناہ کر لیتا تھا تو دل بے چین ہو جاتا تھا، دل بے قرار ہو جاتا، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی تھی۔ کیسی نیندیں اڑی اس عورت کی؟ رسول اللہ نے کہا زنا کا نتیجہ ظاہر ہونے دے۔ کچھ عرصے کے بعد آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول ظاہر ہو گیا، حمل سے ہوں۔ کہا پھر اس کا کیا قصور ہے، چلی جا، ابھی پاک نہیں کیا جا سکتا۔ بچہ پیدا ہو گیا، پہلے دن کے بچے کو اٹھا کے، 9 ماہ گزر گئے گناہ کیے ہوئے، پہلے دن کے بچے کو اٹھا کے لے آئی اللہ کے رسول، پتہ نہیں کس اذیت اور تکلیف سے یہ 9 ماہ گزرے ہیں، اب تو پاک کر دیجیے، جا چلی جا، جب تک یہ بچہ کھانے کے قابل نہیں ہوگا اسے پاک نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی دائی کا بندوبست کیا جائے۔ بچے کا کیا قصور ہے؟ چند ماہ کے اندر بچے کو روٹی کا لقمہ کھلانا سکھا دیا، دائی کا بندوبست کر لیا۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئی، اللہ کے رسول اب تو پاک کر دیجئے۔ کہا ہاں اب تجھے پاک کر دیا جائے گا، بچے کو دائی کے حوالے کر دیا جائے۔ سنسار کر دیا گیا، سنسار کیا گیا۔ ایک پتھر زور سے خالد ابن ولید نے بھی مارا، خون کا فوارہ اٹھا، خالد کے کپڑوں کو تر کر گیا، رنگین کر گیا، چند قطرے حضرت خالد ابن ولید کے کپڑوں کے اوپر بھی گر گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے ایمانی غیرت سے کہا ناپاک عورت جاتے جاتے مجھے بھی ناپاک کر گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان سے یہ الفاظ ٹکرا گئے، تیزی سے اٹھے، بعض روایات میں تھا چادر بھی زمین پہ گر گئے۔ خالد تجھے کیا پتا اس عورت نے کیسی توبہ کی ہے،
تجھے کیا پتا اس عورت نے کیسی توبہ کی ہے؟ اگر ظالم فاجر فاسق ٹیکس لینے والا بے ایمان بھی ایسی توبہ کرے اللہ رب العزت اس کی توبہ کو بھی قبول کر لے۔ اس عورت نے ایسی توبہ کیا۔ میں اور آپ گناہوں کے اندر لتھڑے ہوئے ہیں، نہ گناہوں کے لیے دل دھڑکتا، نہ گناہوں کا پریشر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں تم جن گناہوں کو آج ہلکا سمجھتے اور مکھی کے پر کے برابر حیثیت نہیں دیتے اور ایسے ناک سے اڑا دیتے ہو، اللہ کی قسم رسول اللہ کے دور میں یہ گناہ ہمیں پہاڑ جتنے نظر آتے تھے، اور ہمیں لگتا تھا یہ پہاڑ ہر وقت ہمارے سروں کے اوپر مسلط ہے، ابھی گرے کے گرے۔ اور وہ 99 افراد کے قاتل کا واقعہ ہر ایک کو آتا ہے، ہر ایک کو آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ قتل جو ہے حقوق العباد میں سے سب سے بڑی حق تلفی ہے، سب سے بڑی حق تلفی، کسی انسان کی جان ہی لے لینا۔ اللہ کی قسم یا آپ کو شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے، حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں، اس کی کچھ شرائط ہیں، لیکن ایک عام فہم شرط یہ ہے حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ فلاں بندے کا پیسہ کھایا، فلاں بندے کا مال کھایا، اللہ توبہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی خیانت نہیں کروں گا، بددیانتی نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دیں۔ اور ساتھ میں یہ شرط بھی ہے اے اللہ جتنی خیانت کیا اتنا بال واپس لوٹاؤں گا۔ تو اللہ کی قسم حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کس نے کہا نہیں معاف ہوتے؟ یہ آپ کو مغالطہ شیطان اور جہلا کا ڈالا ہوا ہے کہ حقوق العباد معاف ہونے کی ایک ہی شرط ہے کہ اس کا حق واپس کر دیا جائے بس، اور جہاں پہ حق واپس کرنے کی مہلت نہ ملے اس بارے میں بھی سمجھ لیجئے۔ بہت لوگوں کے ذہن میں مغالطے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی کی آپ نے غیبت کی ہے، ایک آدمی کو آپ نے برا بھلا کہا ہے، آپ اس سے دوبارہ مل نہیں سکتے، اس سے معافی طلب نہیں کر سکتے، حق یہی ہے اس سے معافی مانگ لی جائے اس کی زندگی میں، بالفرض وہ بندہ فوت ہو گیا۔ پھر بھی اگر آپ اللہ رب العزت سے توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے تو اللہ رب العزت معاف کرے گا۔ جس کی سب سے بڑی دلیل یہ 99 افراد کے قاتل کا واقعہ، قتل سے بڑا ہاں اللہ تعالیٰ اس کو کمپنسیٹ کرے گا جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح بھی کمپنسیٹ کرے گا، یہ ایک طویل باب ہے۔ جو گھر اس کو عنایت کرے گا، جو نعمتیں عنایت کرے گا، وہ ایک الگ باب ہے، یہاں تک کہ وہ خود بندہ اپنا حق چھوڑ دے گا کہ نہیں اللہ یہ لینا حق نہیں لینا۔ تو اسی طرح حقوق العباد میں سب سے بڑی حق تلفی قتل ہے۔ یہ بندہ 99 قتل کر کے ایک بہت بڑے عالم کے پاس پہنچ گیا، اور اس سے پوچھا کیا میں نے 99 قتل کیے ہیں، میری توبہ ہو جائے گی؟ اس عالم نے کہا بڑا مشکل ہے یار، تو بڑا ظالم ہے، تو نے 99 افراد کو قتل کر دیا ہے، تیری توبہ کے امکان موجود نہیں ہے۔ وہ بندہ ویسے ہی جس نے 99 قتل کیے اس کے غصے اور جوش کی کیفیت آپ خود اندازہ لگا، اچھا یہ توبہ نہیں تو بھی جا، اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر پشیمان ہو گیا، 99 قتل کے بعد پہلے پشیمان ہوا، پھر 100 پورے کرنے کے بعد پھر ایک عالم کے پاس پہنچا، اس سے بھی بڑے عالم کے پاس، اور اس سے کہنے لگا کہ عجیب واقعہ ہوا، توبہ کرنے کی نیت سے نکلا تھا، پھر غصہ آ گیا، پھر قتل ہو گیا، پھر دل میں خوف ہے کہ رب پکڑ لے گا، کیا کروں؟ تیرے اور تیرے رب کی توبہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں، کر توبہ۔ عالم نے کہا کر توبہ اور باقی زندگی وہ نیکوکاروں کی بستی ہے وہاں گزار، میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں تیرا رب تجھے معاف کر دے گا۔ بندہ اس بندے کی بات سن کے خوشی نیکوکاروں کی بستی کی طرف چند قدم اٹھاتا ہے، آسمان سے ملک الموت کا نزول ہوا، اس کی روح کو قبض کر لیا۔ اب برائی کے اور اچھائی کے موت کے وقت کے فرشتوں کی باتوں کو احادیث سے آپ سمجھتے ہیں، تیزی سے آئے، برائی کے فرشتے آ رہے ہمارا بندہ ہے، نیکی کے فرشتے آ رہے ہمارا بندہ ہے، تمہارا کیسے ہے؟ توبہ کی نیت سے چل پڑا تھا۔ رب کا یہ فرمان ہے جو توبہ کر لے گا، توبہ کی نیت کر لے گا، آپ کا رب ایسا ہے جو نیت کر لے اس کی بھی توبہ کو قبول کرنے والا، نیکی کی نیت کے اوپر اجر و ثواب ہے۔ اور گناہ کرنے کے بعد مہلت ہے، کچھ لمحے گناہ لکھا ہی نہیں جاتا، روک دیا جاتا ہے کہ شاید توبہ کر لے، لکھو نا، ابھی نہ لکھو، شاید پلٹ آئے، شاید لوٹ آئے۔ فرشتے آپس میں جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ میرا بندہ، یہ میرا بندہ۔ ایک فرشتے کو فیصل مقرر کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت ایک فرشتے کو نازل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے
تمہاری بات بھی درست ہے، تمہاری بھی درست ہے، بات تو ٹھیک ہے، ساری زندگی قتل ہی کرتا رہا، تمہارا بنتا ہے، ان کی بات درست ہے کہ توبہ کی طرف چاہے۔ ایسے کرتے ہیں کہ زمین کی پیمائش کر لیتے ہیں، جس بستی کے قریب ہوگا ان بستی کے اعمال کے مطابق کے جو فرشتے ہیں وہ لے جائیں گے۔ اگر نیکوکاروں کی بستی کی طرف ہوا نیکی کے فرشتے لے جائیں گے، اگر بدکاروں کی بستی کی طرف زیادہ ہوا تو برے فرشتے لے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نے جو ہی فیصلہ کیا، اللہ رب العزت نے آسمان کی بلندیوں سے زمین کو حکم دیا، اے زمین میرے اس بندے کو لے کر نیکوکاروں کی بستی کی طرف سمٹ جا۔ پیمائش کی گئی، تھوڑے ہی فاصلے پہ نیکوکاروں کی بستی آ گئی، اور جنت کے فرشتے اس 99 افراد کے قاتل کو جس نے 100 کی سینچری مکمل کی جنت میں لے گئے۔ کس وجہ سے؟ توبہ کی وجہ سے۔ حقوق العباد کی بھی توبہ ہے، لیکن شرط ہے اللہ حق واپس کروں گا معاف کر دے، گالی دی اللہ معافی مانگوں گا، غیبت کی ہے اللہ معافی مانگوں گا، برائی کی ہے اللہ معافی مانگوں گا، اس سے بھی مانگوں گا، لیکن تو معاف کر دے۔ اللہ کی قسم اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا، جتنا مرضی بڑا گناہ ہو، جتنا مرضی بڑا قتل ہو، شرک ہو، چوری ہو، زنا ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئیں، آنسوؤں کا نذرانہ پیش کریں، اپنے دلوں کو صاف کریں، ان کے اوپر جو مرض لگے ہوئے ہیں ان کو دور کریں، ان زنگوں کو دھو دیں نیکیوں سے، توبہ سے، استغفار سے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔